بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن انفارمیشن چینل اور میں ہوں قاری عبدالتواب خدری۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 11 سے متعلق کچھ اہم قواعد آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ، جن قواعد میں تفصیلی ذکر را کی تفخیم یعنی پر پڑھنا اور ترقیق یعنی باریک پڑھنا کا ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی بات کہ تفخیم اور ترقیق کا معنی کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف 10 ہیں۔ ان حروف کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، وہ حروف جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، غاد، ط، ظ، غین اور قاف۔ دوسرے نمبر پر وہ حروف جو کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، وہ 3 حروف ہیں: الف، لام اور را۔ وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان کے پر پڑھے جانے میں بھی 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، اگر ان کے بعد الف ہو تو یہ سب سے زیادہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے خالد اور صالح۔ ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ موٹے حروف میں سے خالد میں خا یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد الف آئی ہے، تو لہٰذا اس کو سب سے زیادہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے، خالد۔ اسی طرح دوسری مثال صالح، صاد جو حرف ہے یہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اور صاد کے بعد الف آ رہا ہے، اس لیے اس صاد کو بھی ہم جو پر حروف ہیں ان میں سب سے زیادہ پر پڑھیں گے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی حروف ہیں ان کے بعد اگر الف ہو تو ان کو سب سے زیادہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے ان 2 مثالوں میں ہم نے پڑھا ہے خالد، صالح۔ نمبر 2، اور اگر ان پر زبر ہو تو دوسرے درجے میں یعنی پہلے درجے سے تھوڑا سا کم پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے خلق، طلبا۔ اب خلق میں خا جو حرف ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے، اسی طرح قاف یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، تو ان دونوں کے اوپر زبر ہے، لہٰذا دونوں کو پہلے درجے سے تھوڑا سا کم پر پڑھیں گے، خلق۔ اسی طرح طلبا میں بھی طا اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو پہلے درجے سے تھوڑا کم یعنی دوسرے درجے میں اس کو پر پڑھیں گے، جیسے طلبا۔ نمبر 3، اور اگر ان پر پیش ہو تو اس سے بھی کم پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے خلق، طمست۔ خلق جو پہلی مثال ہے اس میں موٹے حروف میں سے خا یہ موٹے حروف میں سے ہے، قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے، ہم پیش کی بات کر رہے ہیں،
تو خا کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہ موٹے حروف میں سے تیسرے درجے میں آئے گی، یعنی پہلے 2 درجوں سے تھوڑا سا کم اس کو پر پڑھیں گے۔ دیکھیں خلق، اسی طرح دوسری مثال ہے قمیصت، یہ تو موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، لہٰذا اس تو کو بھی پہلے 2 درجوں سے کم پر پڑھنا ہے، قمیصت، اس طرح کر کے اس کو پڑھیں گے، یہ تیسرے درجے میں آئیں گے۔ نمبر 4، اور اگر ان حروف کے نیچے زیر ہو تو ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حرفوں میں سب سے کم پر پڑھے جاتے ہیں، جیسے صیامن، قیامن۔ صیامن میں صاد موٹے حروف میں سے ہے اور اس صاد کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں قیامن میں قاف کے نیچے زیر ہے اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا ان دونوں حرفوں کو جو موٹے حروف میں سے ہیں اور ان کے نیچے زیر آئی ہے، پہلے 3 درجوں سے کم پر پڑھیں گے اور یہ پر پڑھنے کا آخری درجہ ہے، جیسے صیامن، قیامن۔ تیسری بات جو ہم اس سبق میں سیکھیں گے، یہ جو موٹے پڑھے جانے والے 10 حروف ہیں، ان میں بھی پر پڑھے جانے میں زیادتی اور کمی کے اعتبار سے 9 درجات ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے: لوقو، صوغو، قوخر، یعنی سب سے زیادہ لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، دوسرے نمبر پر قو کو پر پڑھا جائے گا، تیسرے نمبر پر صاد کو، چوتھے نمبر پر ضاد کو، 5ویں نمبر پر ظا کو اور 6ٹھے نمبر پر قاف کو پر پڑھا جائے گا، 7ویں نمبر پر غائن کو، 8ویں نمبر پر خا کو اور 9ویں نمبر پر را کو پر پڑھا جائے گا۔ رہا الف، سو وہ ان حرفوں میں سے جس حرف کے بعد آئے گا اسی کے برابر پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اب آ جائیں واپس نمبر 2 پر، یعنی وہ حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک، وہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور را۔ الف اگر پر حرف کے بعد ہو تو الف پر پڑھا جاتا ہے، جیسے طائفۃ۔ اب یہاں پر جو تو ہے، تو زبر الف مد، تو یہاں پر موٹے حروف میں سے تو ہے اور اس کے بعد الف آ گیا ہے، لہٰذا موٹے حروف کی وجہ سے اس الف کو بھی پر پڑھیں گے، طائفۃ۔ اور اگر الف باریک حرف کے بعد ہو تو الف کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے سائل، یہ سین باریک حرفوں میں سے ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، لہٰذا سین کے باریک ہونے کی وجہ سے سین کے بعد آنے والے الف کو بھی باریک پڑھیں گے، سائل۔ نمبر 2، لام۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے من اللہ، رسول اللہ، سبحانک اللہم، قالوا اللہم۔ ان چاروں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ من اللہ لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کے اس لام کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ تیسری مثال دیکھیں، سبحانک اللہم،
یہ لفظ اللہ وہاں پر من اللہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا اللہم کا جو لام ہے کیا یہ بھی اللہ والا لام ہے، لفظ اللہ والا لام ہے، یا یہ سمپل لام ہے؟ تو اس مثال کو لکھ کر پیش کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہم والا جو لام ہے یہ بھی وہی لفظ اللہ کا لام ہے، لہٰذا اللہم کے جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آتی ہے تو اس کو بھی پر ہی پڑھیں گے جیسے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں سبحانک اللہم، اللہم سے پہلے جو کاف ہے سبحانک کی اس کے اوپر زبر ہے، لہذا اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی مثال ہے قالوا اللہم، یہاں پر بھی اللہم سے پہلے پیش ہے، لہذا اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ نمبر 2، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، للہ، فی اللہ، قل اللہم۔ یہاں پر بھی آپ کے سامنے پہلی تین جو مثالیں ہیں اس میں لفظ اللہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور جو چوتھی مثال ہے اس میں اللہم کو ذکر کیا ہے تاکہ جو ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہم کا نام لفظ اللہ میں شامل ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ بھی لفظ اللہ کے نام کی طرح ہی ہے، یعنی اگر پیش اور زبر ہو تو پر پڑھیں گے، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ للہ، لفظ اللہ سے پہلے لام ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، لہذا لفظ اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ فی اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے فا کے نیچے، لہذا اس لفظ اللہ کے لام کو بھی زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے۔ قل اللہم، اللہم میں اس سے پہلے جو لام ہے قل کا اس کے نیچے زیر ہے، لہذا اللہم کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ قل اللہم، وہ تین حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان میں تیسرا حرف ہے را۔ را کی تین صورتیں ہیں کہ جن میں را کو پر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے رزقناہم، رزقو۔ پہلی مثال ہے را پر زبر ہے تو اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را۔ اس طرح را زبر رزقناہم۔ دوسری مثال ہے رزقو، را پر پیش ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ ہاں، را پر اگر زبر ہے تو زیادہ پر پڑھیں گے، یہ دوسرے درجے کے پر پڑھنے کی مثال ہے، رزقناہم، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ سے جس کا ذکر کیا۔ اور جو دوسری مثال ہے رزقو، اس میں پیش ہے، لہذا یہ زبر والی را سے تھوڑا سا کم درجہ پر پڑھی جائے گی، رزقو۔ دوسری اس کی صورت ہے را کے پر پڑھے جانے کی، وہ کیا ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے یعنی ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھتے ہیں، جیسے برقن ترجعون۔ اب یہاں پر پہلی مثال میں برقن میں دیکھیں آپ را ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے، لیکن اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ دوسری مثال آپ دیکھیں ترجعون، تو یہ را بھی ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے تو لیکن اس سے پہلے پیش آ رہی ہے اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے، ترجعون۔ را کو پر پڑھے جانے میں تیسری صورت ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا ماقبل حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے بھی پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو
پر پڑھیں گے، اور یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وقف کی صورت میں را سے پہلے والا ساکن حرف یائے ساکنہ نہ ہو، جیسے اجرن، اسی طرح صفرن، ہم ان پر را پر وقف کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا اجر، صفر۔ اب اجرن اور صفرن میں جو را ہیں، ان دونوں کے آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو را بھی ساکن، جیم بھی ساکن پہلی مثال میں، اور اس سے پیچھے والا ماقبل جو حرف ہے اور اس پہ زبر آ رہی ہے۔ اسی طرح صفرن میں جب ہم را پر وقف کریں گے تو را بھی ساکن، اس سے پہلے والا فا بھی ساکن، لیکن اس سے ماقبل جو حرف ہے صاد، اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو لہٰذا دونوں ساکن ہوں، ان سے ماقبل والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پھر بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے ہم ان دونوں مثالوں میں وقف کی صورت میں بھی را کو پر پڑھ رہے ہیں، اجر، صفر۔ اب نمبر 2 پر ہے، اسی را کی ہم نے پہلے 3 صورتیں جن میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، اب آ گیا کہ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ تو را کو باریک پڑھنے کی بھی وہی 3 صورتیں ہیں جو ہم نے را کو پر پڑھنے کی 3 صورتیں پڑھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ را کو باریک پڑھنے کی صورت میں را کے نیچے زیر ہو، اور اس کے علاوہ بھی ایک را کو باریک پڑھنے کی چوتھی صورت بھی ہے۔ تو پہلی صورت را کو باریک پڑھنے کی وہ کیا ہے؟ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے رجال، اس مثال میں آپ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، رجال نارمل جیسے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری اس کی صورت ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا یعنی ماقبل حرف اس کے نیچے زیر ہو، تب بھی را کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے مریۃ۔ اب اس مثال میں را ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے میم، اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا را کو بھی باریک پڑھیں گے اور مریۃ اس طرح پڑھیں گے۔ تیسری صورت ہے را کو باریک پڑھنے کی کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے ماقبل حرف بھی ساکن ہو اور اس سے بھی ماقبل حرف کے نیچے زیر ہو تو اس را کو بھی باریک پڑھیں گے، اور یہ صرف وقف کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے ذکرن ایک مثال ہے اور دوسری مثال ہے حجرن۔ اب را پر ہم وقف کریں گے تو را بھی ساکن ہو جائے گی پہلی مثال میں اور کاف بھی ساکن ہو جائے گا، دیکھیں ذکر۔ اسی طرح دوسری مثال میں را پر وقف کریں گے، را بھی ساکن ہو جائے گی، جیم بھی ساکن ہو جائے گا، تو حجر۔ اور را کو باریک پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مثال میں ذال کے نیچے زیر ہے اور دوسری مثال میں ہا کے نیچے زیر ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں، دونوں مثالوں میں را کو ہم باریک پڑھیں گے، ذکر، حجر۔ را کو باریک پڑھنے کی چوتھی صورت ہے کہ اسی طرح وہ رائے ساکنہ کہ جس سے پہلے یائے ساکنہ ہو اور اس را کا جو سکون ہے وہ عارضی ہو، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے ہو، تو اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ حالانکہ اس را کو پر پڑھنا چاہیے، لیکن یائے ساکنہ کی وجہ سے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے خیر، خبیر، بصیر۔ یہ جو را 2 ساکن ہیں، ہر مثال کے آخر میں ہم اس پر وقف کر رہے ہیں۔ دوسری مثالوں میں، دوسری اور تیسری مثال میں تو چلیں آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ اس را کو پر پڑھنا چاہیے، لیکن پہلی مثال میں ضرور آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ را ساکن، اس سے ماقبل بھی ساکن، اس سے ماقبل پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر خیرون میں تو را کو خیر، وقف کی صورت میں اس را کو پر پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ وقف کی صورت میں جو را سے ماقبل حرف ہے وہ یائے ساکنہ نہ ہو۔ تو چونکہ یہاں پر را پر وقف کرنے کی صورت میں را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ آ رہی ہے، اس لیے اس را کو وقف کی صورت میں ہم باریک ہی پڑھیں گے اور اس کو خیر، خبیر، بصیر اس طرح را کو
صدق اللہ العلی العظیم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔